تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کے لیے میں میرے محفل سے اجازت چاہتا ہوں. پروگرام سے ابھی جو ہے شرکۂ کورس سے امیر محمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں کر اپنے تاثرات پیش کریں. امیر صاحب صدر، معزز مہمانان گرامی، میرے محترم انسٹرکٹر صاحبان اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم. منعقدہ تعلیمی اصلاحی ورکشاپ جو پرائمری پروجیکٹ کے تحت آج اختتام پذیر ہو رہی ہے، اس میں ہم کو ہمارے انسٹرکٹر صاحبان نے جو ہماری مدد فرمائی وہ نہایت ہی قابل داد ہے. نیز اس کے علاوہ پروجیکٹ ڈائریکٹر نیک محمد صاحب نے جس انداز میں ٹریننگ اساتذہ کرام کی رہنمائی کی وہ قابل تحسین ہے. اس ٹریننگ کے دوران اساتذہ کرام نے جو ماڈیولز کے طریقہ تدریس کے بارے میں پڑھا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ بچے اس کو نہ سمجھ پائیں اور ہمارا تعلیمی معیار جو پست ہوتا جا رہا ہے ایک بار پھر اونچا ہو جائے. انتظامات کا میں شکریہ. اس کے بعد میں جناب سلطان محمد جتون صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں آ کر اپنے تاثرات پیش کریں. جناب عزت مآب مہمان خصوصی اور میرے قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم. جیسا کہ ہم نے اپنا کورس سی لیول کیا اور پایا تکمیل کو پہنچا. یہ کورس جو کہ 12 دن پر مشتمل تھا، ایسے کورسز نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ اساتذہ کرام کی بھی ایک عمدہ رہنمائی کرتے ہیں. کیا ہی بہتر ہوتا اگر اس کورس کی مدت زیادہ ہوتی تو علم کی روشنی سے اساتذہ کرام مستفید ہوتے. ہم پوری جان فشانی اور لگن کے ساتھ محنت کریں اور ان ننھے منھے پودوں کے لیے بھی اس طریقہ تدریس کی آبیاری کا سبب بنیں گے تو یقیناً آج کے پودے کل کو ایک تناور پھلدار درخت بنیں گے اور ہمارے ملک و قوم کی زیب و زینت بن سکیں گے اور ایک استاد اعلیٰ فصیح اللسان علم کا منبع اور روشنی کا مینار بن سکتا ہے. آخر میں ایک بار پھر میں جناب عزت مآب مہمان خصوصی اپنے قابل قدر اساتذہ کرام نیک محمد صاحب اور دوسرے اساتذہ کرام جنہوں نے اس کورس میں ہماری رہنمائی کی اور اپنے ہم سفر ساتھیوں کا جنہوں نے مجھے اپنے تاثرات اس طریقہ تدریس ماڈیول کے بارے میں پیش کرنے کا موقع دیا. میں ان سب حضرات کا ممنون مشکور ہوں. شکریہ والسلام. میں اس کے بعد جناب رحیم بخش صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمان خصوصی، حاضرین ورکشاپ ٹریننگ سی لیول، السلام علیکم. جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا دن ہماری اس ٹریننگ ورکشاپ کا آخری دن ہے، اس لیے میں ناچیز بھی اپنے دل کی آواز آپ تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ میری اس آواز کو اپنی ہی آواز سمجھ کر میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. جناب حاضرین محفل، اس ورکشاپ کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہمیں تعلیم کے نئے طریقوں سے آگاہی فراہم کرتا ہے. آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس ورکشاپ کا وقت بہت کم رکھا گیا تھا. اس کا وقت کم سے کم 1 ماہ ہونا چاہیے. صاحب اور ان کے رفقار نے جس خوبصورت انداز سے ہمیں تھوڑے سے وقت میں تعلیم کے نئے طریقوں سے آگاہی پہنچائی، ان کے اس اقدام اور کام سے ہم شرکا ورکشاپ ممنون ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ورکشاپ کے انچارج اور ان کے رفقار ہر مشکل وقت میں ہماری رہنمائی فرمائیں. رفقائے کرام اپنے رہنماؤں کا
शुक्र गुजार है। वस्सलाम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके बाद मैं जनाब मोहम्मद महमूद जो कि राबिता मोलिम है उसको दावत देता हूँ कि वर्कशॉप की कारकर्दगी के बारे में अपने रिपोर्ट पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब मेहमान ख़ुसूसी और मेरे दीगर असातिज़ा किराम। इस वर्कशॉप का इफ्तिताह 6/6 को हुआ। पहले दिन की कार्रवाई का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। जनाब हेड मास्टर साहब सरियाब मिल्स मेहमान ख़ुसूसी थे। डायरेक्टर साहब नाज़िर साहब ने प्रोजेक्ट के अगराज़ और मकासद बयान किए और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स अपने असातिज़ा से पुर करवाए गए। दूसरे दिन का आगाज़ भी तलावत कलाम पाक से किया गया। जनाब SDO साहब प्रोजेक्ट जो कि इस कोर्स के इंचार्ज हैं असातिज़ा को खुशामदीद कहा और असातिज़ा को तदरीस के बारे में बहुत सी मालूमात और मालूम के मुतालिक समझाई और उसके बाद स्टेशनरी का सामान तकसीम किया गया। 8/6 यानी तीसरे दिन तीन राब्ता मुअल्लिमीन ने उर्दू, रियाजी और साइंस के मुतालिक बाकायदगी से असातिज़ा कराम को माजूल तरीके से पढ़ाया गया और इसके बाद बहस मुबासा हुआ जो कि असातिज़ा के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ। चौथे दिन 9/6 को तीनों राब्ता मुअल्लिमीन ने एक सबक पढ़ाया और उसके बाद तनकीदी जायज़ा हुआ और बहस मुबासा में हिस्सा लिया गया। नेक मोहम्मद साहब ने हमें बहुत सी मालूमात दी। इसके बाद हमारा दूसरा शुरू हुआ जिसमें कि 10/6/90 से 18/6/90 तक ये पूरे शुरका कोर्स जो थे इनके 3 ग्रुप बनाए गए। बाकायदा क्लासों में जाकर इन्होंने पढ़ाया और उसके बाद हर ग्रुप लीडर और असातिज़ा ने तनकीदी जायज़ा पेश किया और हर उस्ताद ने उसमें बहस मुबासा में हिस्सा लिया। आज 19 तारीख़ है और इस हमारे प्रोग्राम का आखिरी दिन है जिनके लिए हम मेहमान ख़ुसूसी का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। इसके बाद मैं जनाब मोहम्मद हुसैन साहब को दावत देता हूँ कि मोहम्मद हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मेहमान ख़ुसूसी और जनाब नेक मोहम्मद साहब कोर्स इंचार्ज दीगर शिरकत कोर्स, अस्सलाम वालेकुम। नंबर 1, जनाब नेक मोहम्मद साहब के ज़ेर निगरानी में हम असातिज़ा कराम चंद दिनों का कोर्स किया। इस कोर्स में बहुत फ़ायदा हुआ। ये बड़ा अच्छा तदरीसी कोर्स था क्योंकि बच्चों को ये मालूम नहीं है कि जानदार क्या चीज़ है। मसलन उन्वान जानदार क्या चीज़ है। मॉड्यूल के तरीक़ा कार में बच्चे को तस्वर दिया जा रहा है कि तुम्हारे घरों में कौन कौन से इस ट्रेनिंग का असल तरीका ये था कि एक दिन उस्ताद को किसी भी उन्वान का ट्रेनिंग मिलता तो दूसरे दिन उस्ताद बच्चों को उसी उन्वान का सबक पढ़ाता ताकि उस्ताद और बच्चों को बआसानी से समझ आता। नंबर 3, इसके अलावा असातिज़ा कराम को 30 रुपये के बजाय कम अज़ कम 50 रुपये मिलता। ये रकम तो अपने जगह है लेकिन उस्तादों के साथ इतना फ़र्क किया कि कोर्स के अंदर 2 दिन जुमा का यानी 2 छुट्टी कराम को ट्रेनिंग के लिए 12 दिन के बजाय 30 दिन का वक़्त मिलता ताकि असातिज़ा कराम इससे ज़्यादा तरबियत हासिल करता। अस्सलाम। तो जायज़ा रिपोर्ट पेश कर। जनाब मेहमान गिरामी, डायरेक्टर प्रोजेक्ट मेरे अमठेशा साथी, अस्सलाम वालेकुम। इस वर्कशॉप का जो हमने खुलासा जायज़ा पेश किया है उसका इन्वान दर्ज ज़ेल है। क्या आपके ख़्याल में इस ट्रेनिंग के मकासद पूरे हुए? जी हाँ में 16, किसी हद तक 19, बिल्कुल नहीं 0। नंबर 2, मॉड्यूल के मुताबिक पढ़ाने के बारे में मॉडल असबाब पर जो वक्त सर्फ किया गया था वो बहुत ज़्यादा 5, मुनासिब 22, बहुत कम 8 असातिज़ा के मज़ारती असबाब थे
بہت مفید 7، مناسب 27، غیر مناسب 1۔ جماعتوں میں تدریس کا وقت تھا بہت زیادہ 4، مناسب 24، بہت کم 7۔ ورکشاپ کا دورانیہ تھا بہت زیادہ 2، مناسب 20، بہت کم 13۔ ورکشاپ کے انتظامی امور تھے بہت مناسب 8، مناسب 26، غیر مناسب 1۔ ماڈل اسباق ماڈول کا استعمال، ریاضی نفس مضمون 27، اچھے 27، مناسب 8، غیر تسلی بخش 0، مناسب 17، غیر تسلی بخش 0۔ اردو طریقہ تدریس اچھے 18، مناسب 17، غیر مناسب 0۔ سائنس نفس مضمون اچھے 17، مناسب 18، غیر مناسب غیر تسلی بخش 0۔ سائنس طریقہ تدریس اچھے 17، مناسب 18، غیر تسلی بخش 0۔ نمبر 8، کیا اس ٹریننگ کے بعد آپ ماڈول کے ذریعے پڑھانے کا طریقہ اپنائیں گے؟ جی ہاں میں 15، کسی حد تک 20، بالکل نہیں 0۔ نمبر 9، ماڈول کے ذریعے تدریس میں کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ سامنے طریقہ تدریس مفید ہے، تعلیمی ترقی کے لیے ایک اچھا اقدام ہے، تو بہت عمدہ ہوتا ہے۔ کم وقت میں، نمبر 4، کم وقت میں زیادہ میں نے لکھا ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے اپنے خطوات لکھے تھے، ان کا خلاصہ لیا ہے، تو ان میں نمبر 1، بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، طریقہ تدریس مفید ہے۔ نمبر 3، تعلیمی ترقی کے لیے ایک اچھا قدم ہے۔ نمبر 4، اگر سہولیات میسر ہو تو بہت مفید ہوگا۔ اور نمبر 5، کم وقت میں سبق ذہن نشین کرایا جا سکتا ہے۔ یہ اساتذہ کرام کے تاثرات تھے جو انہوں نے لکھے تھے، ہم نے ان کا خلاصہ لیا ہے۔ یہ جائزہ جو ہے، یہ ہمارے پاس ایک فارم ہوتا ہے جو ہم آپ سے گزارش سے اس لیے کرتے ہیں، آپ کو تو بہرحال اس کا فائدہ ہے اور آپ کو اس کا پتہ ہے۔ یہ جائزہ ہم آخر میں ایک جائزہ فارم دیتے ہیں، اساتذہ کرام اس پہ جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، پھر ان کا جو مجموعہ نکالتے ہیں، تو وہ ہم نے آپ کے حضور پیش کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد مزید کارروائی۔ اس کے بعد جی جناب نیک محمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ محترم جناب ڈاکٹر محمد کوثر صاحب، بہرحال آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سب آپ کو جانتے ہیں اور آپ کو سب نے دیکھا ہے، اور آپ کے تصانیف اور کتابیں بھی پڑھے ہیں، اور اردو کے شاید آپ استاد بھی رہے ہیں۔ جناب محمد نصیر خواجہ صاحب، پروجیکٹ ڈائریکٹر پرائمری ایجوکیشن پروجیکٹ، جناب حاجی حیلہ وسائل صاحب، ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول سلیاب ملز، ہمارے رفقائے کار، اساتذہ کرام، شرکائے کورس، میں تو بہت کچھ بول چکا ہوں، آپ لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں۔ ہمارے آج نئے مہربان تشریف لائے ہیں، اور ہم سب ان کو سننے کے لیے بیتاب ہیں، تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھیں، کچھ سنیں، اور وہ ہماری رہنمائی کریں۔ میں جناب ڈاکٹر صاحب کا اور جناب پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب کا بہت ہی ممنون ہوں، جنہوں نے انتہائی مصروفیات کے باوجود، کیونکہ ان کے مصروفیات کا ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب نے ہمارے پروجیکٹ ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی تھی کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے اور میں صرف 1 گھنٹہ دے سکتا ہوں، تو ہم نے اس 1 گھنٹے کو غنیمت سمجھا اور اپنے تقاریر جو ہے یا اپنے جو کچھ ہم نے کہنا تھا اس کو بہت کم کر دیا، تاکہ ہمیں ڈاکٹر صاحب سے اور اپنے پروجیکٹ ڈاکٹر صاحب کے سننے کا موقع ملے، ہم ان سے کچھ سنیں۔ ہم اور آپ تو ایک دوسرے کو سن بھی چکے ہیں، بہت ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی باتیں کی ہے۔ بہرحال میں ان کا انتہائی ممنون ہوں، جنہوں نے اتنی مصروفیات کے باوجود ہماری گزارش پہ ہمیں اپنا شرف ملاقات جو ہے یا جہاں آنے کی تکلیف گوارا کی، اور آج ہمارے سامنے حاضر ہوئے ہیں، وہ ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں گے۔ اس کے علاوہ جناب
یہ کورس جو پروجیکٹ کے ذریعے یہاں پہ مختلف مقامات پہ اسکولوں میں ہوتا ہے ماڈیول کا، اس کے بارے میں ہمارے پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب اظہار خیال فرمائیں گے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم فیلڈ میں میدان میں جا کر کے ایک بات جو ہمارے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کی تعلیمی معیار جو ہے یہ پست ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کی بڑی اکثریت جو ہے وہ انٹرینڈ ہے، اور وہ ساتھی جب کلاسوں میں جاتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم بچے کو کس طرح مخاطب کریں، کس طرح سے ان سے ہم اپنے سبق کا آغاز کس طرح کریں، اور حتیٰ کہ ان کو رجسٹرار کی تکمیل تک کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ حاضری بھی نہیں لگا سکتے ہیں اور حاضری کو جمع بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے اس دورانیے میں، اس مختصر سے پیریڈ میں یہ کوشش کی ہے کہ ہم اساتذہ کو وہ معلومات فراہم کریں، وہ ان تک پہنچائے جن کے ذریعے وہ بچوں سے مخاطب ہو سکتے ہیں اور بچے کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا کہ سب کی خواہش یہی ہے کہ اس کا دورانیہ جو ہے وہ بہت کم ہے، میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ دورانیہ کم ہے، لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہمارے پاس ٹائم وقت ہوتا ہے ہم وہ بس تک اس کم وقت میں ہم جتنے معلومات رکھتے ہیں وہ ان تک پہنچا دیں۔ ہمارے اس ورکشاپ کے، اس دورانیے کے ہر روز 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصے میں اساتذہ کلاسوں میں جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ ٹائم ٹیبل ہے معاشرت علوم، تو ان چاروں مضامین میں اساتذہ ایک ایک پیریڈ جو ہے وہ باری باری ایک ایک استاد درس دیتا ہے، باقی اساتذہ ان کو ہم جن گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں، باقی 10 12 یا 13 جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ان کا جائزہ لیتا ہے۔ تو میں جناب ہیڈ ماسٹر صاحب حاجی اللہ وسائل صاحب کا اور اس کے اسٹاف کا بہت ہی ممنون ہوں، جس نے بخدا مجھے یہ تاثر نہیں دیا کہ میں ایک غیر اسکول میں جا رہا ہوں، کیونکہ اس نے اور اس کے اسٹاف نے پورا اسکول میرے ڈسپوزل پہ دیا۔ میں نے یہ رکاوٹ محسوس نہیں کی، جس کلاس میں نے جانا تھا اس کلاس میں بلا کسی جھجک کے، بلا کسی رکاوٹ کے، بلا کسی حجت کے میں اس میں گیا ہوں، اور میں نے وہاں اپنا کام جاری رکھا ہے اور ہمارے ساتھیوں نے اس کام کو بخوبی انجام دیا ہے۔ تو ہمارے اس ورکشاپ کے کامیابی کا صحرا جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے سر ہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت میں ان کا بہرحال بہت ہی ممنون ہوں، بہت ہی مشکور ہوں، جنہوں نے اپنے تمام تر وسائل ہمارے ڈسپوزل پہ دیے ہیں۔ اور ان کلمات کے ساتھ میں ایک بار پھر جناب ڈاکٹر صاحب کا اور خواجہ صاحب کا ممنون ہوں، جنہوں نے اپنے مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اب جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ ہم سب ان مہمان گرامی کو سننے کے لیے بیتاب ہے، لہٰذا میں آپ اور مہمان گرامی کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونا نہیں چاہتا ہوں۔ ان کلمات کے ساتھ السلام علیکم۔ اس کے بعد میں جناب پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد خواجہ نصیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ماڈیول کے بارے میں اپنے اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم ڈاکٹر انعام اللہ کوثر صاحب، ناظم اعلیٰ حسابیات و توسیع بلوچستان، جناب حاجی اللہ وسائل صاحب، جناب نیک محمد صاحب، رابطہ مولمین حضرات و اساتذہ کرام۔ نیک محمد صاحب نے یہاں آ کے کہا کہ وہ کچھ سنائیں گے نہیں، وہ سنیں گے صرف، اس کے باوجود وہ بہت کچھ سنا گئے، اور مسئلہ وہی سامنے پیش آیا کہ یہ وقت جو ہے یہ ہماری ڈسپوزل پہ بہت کم ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ سے کچھ باتیں کرنی، تو کوشش کروں گا کہ میں آپ کا مختصر سبق لوں۔ آپ کی ورکشاپ کا یہ آخری دن، اور اس دن کے کو آپ نے جو اپنے تصورات پیش کیے، تو صورتحال یہ ہوئی ہے کہ مجھے کچھ تھوڑا سا حوصلہ ملا ہے۔ وہ حوصلہ یوں کہ جب یہ جائزہ رپورٹ پیش ہو رہی تھی تو اس میں سارا نتیجہ جو تھا پازیٹیو تھا، مثبت تھا، منفی کوئی چیز نہیں نکلی، سوائے اس کے کہ اس کا دورانیہ بڑھا دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ کچھ یہ جو معاملہ ہے
अलाउंस वगैरह का, इसमें कुछ तरमीम या इजाफा। गाँव में 8,616 असातिज़ा जो है इस वक्त गैर तरबियत याफ्ता हैं। और हमारे बहुत से अजला में ये असातिज़ा जो है PTC की ट्रेनिंग के लिए बरसों से मुंतज़िर। पिशीन में बहुत से ऐसे असातिज़ा में नजर आए हैं जो कि 5 साल से मुंतज़िर हैं कि उनकी ट्रेनिंग में सिर्फ 5 एलिमेंट्री कॉलेजेस हैं जिनमें हर साल तकरीबन 800 टीचरों की तरबियत का बंदोबस्त है और हर साल ही तकरीबन 1200-1000 के दरमियान नई पोस्टें जो है तख्लीक हो जाती हैं। तो नतीजा ये है कि वो पहले अनट्रेन्ड टीचर और नया इजाफा, उससे सूरत हाल ये है कि अनट्रेन्ड असातिज़ा की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। प्रोजेक्ट के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज वो ये कि ये 12 दिनों के दौरानिए की मुख्तसर वर्कशॉप जो है, इसमें गैर तरबियत याफ्ता या तरबियत याफ्ता असातिज़ा को कम अज़ कम पढ़ाने का एक जदीद साइंसी तरीका जो है वो सिखा दिया जाए, ताकि वो स्कूलों में वो उस तरबियत के लिए बैठे बैठे इंतज़ार न करें और बूढ़े न हों, बल्कि उन्हें जल्दी में हम क्रैश प्रोग्राम के ज़रिए, इस मॉड्यूल वर्कशॉप के ज़रिए ये बता दें कि मॉड्यूल के ज़रिए वो क्लास के अंदर अपने तदरीसी फ़न को किस तरह जिला बख्श सकें। असातिज़ा साहबान, जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है हर शोबा, इसी तरह तालीम के सिलसिले में भी लोग जो हैं वो तजर्बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान में 1985 में जब सर्वे किया गया तो इस प्रोजेक्ट के सामने 3 चीज़ें थी। वो ये कि स्कूलों में स्कूल की उम्र के जाने वाले बच्चे जो हैं उनकी तादाद जो है कम है, उसमें इजाफा किया जाए। नंबर 2, जो स्कूलों में बच्चे दाखिल हो जाएं वो फिर स्कूलों से घरों को ना जाए, बल्कि वो पहली से दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं के सारे तालीमी मदारिज जो हैं तय करें, स्कूल छोड़कर ना भागें, जिसका मतलब ये है कि ड्रॉप आउट जो है कम हो जाए, यानी स्कूल से भागने वालों की या स्कूल को छोड़ जाने वालों की तादाद जो है उसमें बहुत कमी लाई जाए। दूसरी बात ये थी कि स्कूल के अंदर एक नया कमरा दिया जाए और वो नया कमरा इतना पुरकशिश हो कि वीराने में वो एक पुरकशिश इमारत बनकर सब बच्चों की तवज्जो को अपनी तरफ रहा। स्कूल के अंदर जो पढ़ाने वाली शख्सियत है, जिसको कहते हैं उस्ताद जो है, उसको ट्रेनिंग देकर, तरबियत देकर ऐसा लायक और ऐसा साहिब फजीलत बना दिया जाए कि वो बच्चों को जदीद तरीके से पढ़ाए। तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ कमरे नहीं बन पाए, लेकिन दूसरे जो 2 काम हैं, ये तरबियत वाला काम और नया तरीका तदरीस जो है उसके इस्तेमाल का काम, उस पे हमने प्रोजेक्ट वालों ने काम किया। आप मॉड्यूल से मुतारफ़ हो चुके हैं। मॉड्यूल के मुतल्लिक़ आपको नेक मोहम्मद साहब ने बताया है, आपके राब्ता मौलमीन ने बताया है, आपने खुद उस मॉड्यूल के ज़रिए सबक पढ़ाने का तरीका आपके लिए सबक तैयार किया है और आपसे ये चाहा है कि आप जब वो सबक पढ़ाने के लिए क्लास में जाएं तो ये मॉड्यूल जो है खुद पढ़ के जाए। इस मॉड्यूल के अंदर सरगर्मियाँ, उन सरगर्मियों को आप बच्चों के सामने पेश करें, उनसे सवालात करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की तादाद जो है आपके सबक में शामिल हो जाए और वो सबक जो उनके लिए मुसीबत बना रहता है वो आसानी के साथ एक ही पीरियड में ज़हन नशीन। हाँ, बाद ऐसे मॉड्यूल भी हैं जो एक पीरियड में ख़त्म नहीं लगा हुआ है अपने मकसद को हासिल करने के लिए। अब ये साइकिल चलती है, पहले पैदल चलते थे, पैदल चलते हुए देर ज़्यादा लगती थी, साइकिल बन गई, साइकिल से मोटरसाइकिल आ गई, मोटरसाइकिल से फिर आगे कार आ गई, रिक्शा आ गया, गाड़ियाँ आ गई, हवाई जहाज़ आ गए। तो अब भी मतलब ये हर
شعبہ زندگی میں یہ دوڑ جو ہے جاری ہے. تو اسی طرح اب یہ ماڈول جو ہے یہ بھی ایک طریقہ کار ہے تعلیم کے میدان میں کہ آپ اپنا یہ جو پڑھانے کا مقصد جو ہے, اپنا علم جو ہے بچوں تک پہنچانے کا مقصد جو ہے اس کو جلد از جلد حاصل کریں. میں سمجھتا ہوں کہ حرف قرآن نہیں ہے, ماڈول جو ہے وہ حرف قرآن نہیں ہے. ماڈول میں بہت سی خامیاں ہوں گی, ماڈول کی کتابت کمزور ہوگی, ماڈول کے اندر کوئی سرگرمیاں اور بہتر طور پر لائی جا سکتی ہیں جو نہیں لائی جا سکتی, اور آپ کو وہاں گاؤں میں جا کر اسکولوں میں جا کر پڑھانے میں دقت بھی پیش آئے گی. اس لیے کہ ہم نے جو سیٹ تیار کیے ہیں وہ ایک ٹیچر جو ہے اٹھا نہیں سکتا, ان کا اتنا بوجھ ہے, اتنا وزن. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک عادت ہوتی ہے, مثلا آپ کسی گاؤں میں جاتے ہیں, وہاں سارے وہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں, بسم اللہ نہیں پڑھتے, لیکن آپ پہنچ گئے وہاں یہ چاہتے ہیں کہ سارے گاؤں والے بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیں. تو آپ آہستہ آہستہ کوشش کرتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ سیکھ لیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ استاد ہیں, آپ کلاسز میں پڑھاتے ہیں. ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کلاس میں آئیں, بولیں کہ جی آج کہاں سے پڑھنا ہے, اچھا شروع کرو, اس طریقے کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرانا طریقہ ہے, یہ رخصت ہو جائے. آپ جب اب کلاس میں آئیں ماڈول کے ذریعے پڑھائیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے یہ سرگرمیاں کلاس میں ترتیب دینی ہے, اور میں نے ایک تماشاگر کی طرح, ایک ماہر مداری کی طرح کچھ ایسے ایکشن کرنے ہیں کلاس میں تاکہ میں تمام بچوں کی توجہ کا مرکز بن جاؤں, اور جو کچھ میں نفس مضمون ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ جلد از جلد ان کے ذہن نشین ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ 12 دن یہاں جو گزارے ہیں اس میں بہت کچھ سیکھا ہے. آپ سے استدعا یہ ہے کہ جب آپ واپس جائیں تو خدا کے لیے یہ جو کچھ سیکھا ہے اس پر آپ عمل کریں, اس کو بھلائیں نہیں. یہ بہت مفید ہے. ہم نے خود بھی یہ طریقہ کار جو ہے اس پہ اسٹڈی کرائی ہیں, نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 75% لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ طریقہ انتہائی کامیاب ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں, چند دن ہوئے اسی 6 تاریخ کو یہاں ہمارے ساتھ ورلڈ بینک مشن تھا, اس میں ایک چائنا کی لیڈی تھی جو کہ ان کی لیڈر تھی, ان کو ہم باہر لے گئے, ان اسکولوں میں لے گئے. ہم نے آپ جیسے بھائیوں سے کہا کہ آپ سبق پڑھا کے دکھائیں. انہوں نے سبق پڑھایا اور اس نے بعد میں رپورٹ کی, رپورٹ میرے پاس موجود ہے, اس میں اس نے لکھا میں لاؤس میں گئی ہوں, میں لاؤس میں گئی ہوں, میں ملائیشیا میں گئی ہوں, میں فلپائن میں گئی ہوں, کئی ملکوں کے نام ہے. اس نے کہا میں نے جو وہاں جا کے ان کا تدریس کا طریقہ دیکھا ہے, بلوچستان جو ہے ان سے میں نے بہتر پایا ہے, پیچھے نہیں پایا. تو یہ کریڈٹ مجھے نہیں جاتا, یہ کریڈٹ ہمارے پروجیکٹ کو نہیں جاتا, یہ آپ کو جاتا ہے, جن میں بھی ایسے ایسے ابھی ماشاءاللہ پیشہ ورانہ محبت سے سرشار اساتذہ موجود ہیں جن کو دیکھ کر دنیا رشک کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ورکشاپ کا یہ جو سلسلہ ہے اس کو ختم نہ سمجھیں. پروجیکٹ کی لائف پہلے 31/3/1991 تک تھی, لیکن میرا خیال ہے انشاءاللہ 2 سال مزید بڑھ جائے گی, اور جب بڑھے گی تو ہم یہ ورکشاپ جو ہے بار بار اس کا انعقاد کرائیں گے اور آپ حضرات کو بار بار اس میں شامل کریں گے. اب رہ گئی الاؤنس کی بات, تو میں اگر آپ کو یہ بتاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ سوائے بلوچستان میں یہ الاؤنس کہیں نہیں ملتا. آپ تحقیق کر لیں, چٹھی لکھ کر دیکھ لیں, سندھ کو دیکھ لیں, سرحد کو دیکھ لیں. انہوں نے پچھلی میٹنگ میں ہمیں پیر و مرشد بنایا ہے کہ بلوچستان والوں کیا کیسے قانون آ گئے کہ وہ دے رہے ہو, ہمیں نہیں مل رہے. میرے پاس پڑی ہے, یہ بھی پچھلے دنوں ہماری میٹنگ میں 15 روپے ملتے ہیں. ہم نے آپ کو انسینٹو دینے کے لیے 30 روپے کیے, اور وہ بھی ہم نے اپنا PC1 اپروو کرایا PND ڈپارٹمنٹ سے یہاں. اسی طرح میں نے دیکھا کہ باہر جو اساتذہ جو ہیں جو دور دور سے آتے ہیں انہیں بہت ہی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لہذا ان کے لیے رہائشی الاؤنس کہیں بھی موجود نہیں. اس کے لیے بھی ہم نے یہاں اہتمام کیا, بندوبست کیا. تو مجھے ہر وقت آپ ہی لوگوں کا خیال ہے, تو میں بے حد مشکور ہوں. میں تو ابھی ساری کہتا ہوں, میرے ساری ہیں انہی کے پاس, انہی کے زیر سایہ رہا ہوں. آپ ہمارے پیر و مرشد ہیں, ہم آپ کے مرید ہیں, جناب ڈاکٹر انعام اللہ کوثر صاحب. ان کا تعارف مختصراً کرا چکے ہیں نیک محمد صاحب, مجھے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں. سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. بہرحال میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے تھوڑا سا وقت نکالا اور یہاں ہمارے لیے سرپرستی فرمائی. اس کے علاوہ جناب حاجی صاحب جنہوں نے
बहुत ही खंदादिली के साथ हमें दावत दी कि आओ मेरे यहाँ आकर पढ़ के इसकी वर्कशॉप चलाओ, वरना आजकल इस बगीचे में कोई नहीं पढ़ता। बड़ा ही हौसले का काम है, मुझे पता है। अब ये 12 दिन आप जो यहाँ रहे हैं तो मेरा ख्याल है इनके पट्टों पर खासा जोर पड़ा हो और इनको काफ़ी अपनी गुरु बार लानी पड़ेगी। मैं इसका बेहद मशहूर हूँ और आप सब हजरात का भी बेहद मशहूर हूँ कि मुझे कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली जिससे कोई ऐसी बात नज़र आए कि ये हमारी वर्कशॉप जो है ये कुछ ख़राब गई या आपने कुछ सीखा नहीं। इन्हीं कलमात के साथ मैं आप सब हजरात का इस वर्कशॉप की इफादियत से तो किसी को इनकार नहीं, और इस वर्कशॉप के इनकाद के लिए ख्वाजा मोहम्मद नसीर साहब का मैं बेइंतहा मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने मेरे स्कूल को इस वर्कशॉप के लिए चुना। और मैंने जहाँ तक कोशिश की अपनी हद तक यही कोशिश की कि ये वर्कशॉप बतरीके एहसन चले और अपनी कामयाबी तक पहुँच पाए। इसके अलावा हमारे अंदर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है इस वक्त जिस पर पूरा बलूचिस्तान फख्र करता है, वो किसी तारीफ के मुहताज नहीं। एक और गुजारिश ख्वाजा साहब से मैं करना थी, वो ये थी कि आपका कोर्स बहुत अच्छा था, असातिज़ा ने बहुत कुछ उससे गेन किया। हमारे पास इस स्कूल के अंदर 1600 बच्चे पढ़ते हैं और हमारे अक्सर बच्चे धूप में बैठे हुए हैं। प्रोजेक्ट के ज़रिए से अगर इनके पास कोई गुंजाइश है तो 1-2 कमरा हमारे प्राइमरी हिस्से के लिए अगर बनवा दें तो हम इनकी हमेशा के लिए ममनून रहेंगे, बच्चे इनके लिए दुआगो होंगे। प्रोग्राम जाके देखूंगा सर, उसमें आइटम नहीं है, बल्कि मैं ये भी ख्वाजा से गुजारिश करूँगा कि अगर उनके पास कुछ असिस्टेंट टीचर आए, मज़ीद पोस्टें हैं, तो वो भी हमारे पास अटैच करें टीचर, क्योंकि इस वक्त भी आपको मैं दिखा सकता हूँ और आप बिल्डिंग भी है हमारी एक क्लास के अंदर 100 से ज़ायद बच्चे बैठे हुए हैं। अब 100 से ज़ायद बच्चों को पढ़ाना ये शीर लाने के बराबर है। बल्कि हमारे सेकेंडरी में भी आखिरी जमात में इस वक्त 115 लड़के हैं और एक सेक्शन है, तो हमारे पास तादाद बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हमने डिप्टी स्पीकर साहब भी आए थे, दूसरे मुताल्लिक़ अफसरान से भी गुजारिश की थी, तो वो भी यही तिर्फ तसल्लियाँ देकर चले जाते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि ख्वाजा साहब हमारी इस मामले में पूरी इंशाअल्लाह देखेंगे कोई हमारे पास खाली पोस्ट हुई तो बजाय कहीं और लगाने की आपकी तरफ तो ख्वाजा साहब के ताउन और उनकी मेहरबानी का बेहद ममनून हूँ और आप साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलाम। ख्वाजा साहब, अल्लाह साहब, नेक मोहम्मद साहब, असातिज़ा कराम और अज़ीज़ों, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी ख्वाजा साहब फरमा रहे थे टाइम इन्होंने खुद काफ़ी ले लिया, अब कह रहे हैं कि अब आपकी मर्ज़ी है। और दूसरी कि यकीनन कुछ कहेंगे और कहना भी चाहिए। जब इतनी दूर से मैं आपके खिदमत में हाज़िर हुआ तो कोई ना कोई बात तो करूँगा। पहले तो मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि ये आपकी वर्कशॉप जो थी बहुत अच्छी चली, जो आपने इसका तज्ज़िया पेश किया। ये तज्ज़िया जो है ये तो बहुत ही खुशाइंद है, बहुत तसल्ली बख्श बात वही है जो पहले कही गई कि अब आप ये सब कुछ अपने साथ ले जाइए और जिन हालात में भी आप हों, क्योंकि मैं जानता हूँ जो आपकी जिस सूरत हाल से आप दो चार होते हैं, जिन मुश्किलात में आपको काम करना पड़ता है, तो मेरी गुजारिश यही है कि जो भी हालात हों उनमें आप इन चीज़ों को जारी कीजिए, क्योंकि अगर हम इनको जारी नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के बाद ये चीज़ें महव होती चली जाएंगी। और अगर आपने एक दफ़ा अमल करना शुरू कर दिया तो फिर आपका जहन इस तरफ खुद चलेगा। बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो आप अपने माहौल से अख़ज़ कर रहे हैं।
مجھے ایک استاد کی بات یاد آئی. اس نے سوچا کہ میں اب کھیل کھیل میں اپنے بچوں کو کوئی سبق بتاتا ہوں. وہ ایک بات سوچ کر کلاس میں آیا. آنے کے بعد ساتھ وہ ایک ڈبہ لے آیا. ڈبے میں اس نے ایک چیز رکھی ہوئی تھی. بچوں کو، چھوٹے بچے تھے پرائمری کے، ان کو وہ ڈبہ دکھایا. اس میں ایک تحفہ تھا. وہ سب نے دیکھا، سب کو اچھا لگا. اس نے کہا کہ آپ میں سے کوئی بچہ اس کو لینا چاہے گا؟ سب بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا. کہا کہ ہمیں دے دیں. اس نے کہا 50 ہیں، یہ ایک تحفہ ہے، کیسے یہ میں دے سکوں گا؟ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ آج آپ گھر چلے جائیں، گھر جا کر کوئی کام کریں، کل فیصلہ کریں گے. ہر بچہ بتائے گا کہ اس نے اسکول سے جا کر کیا کام کیا. جو نمبر اچھے لے لے یا اس مقابلے میں اول آ جائے اسے یہ دے دوں گا. بچے گھروں کو چلے گئے. ہر بچہ کوئی نہ کوئی کام سوچتا رہا. کسی نے کسی کی مدد کی، اگر کوئی بوڑھا جا رہا تھا اس کی مدد کی. کسی نے نماز جو تھی وہ با جماعت پڑھی. کسی نے گھر کے کام میں مدد کی اگر وہ پہلے نہیں کرتا تھا. کسی نے اسکول کے کام کو اچھی طرح کیا. جتنے بچے تھے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی کام اچھا کرنے کی کوشش کی. اگلے دن جب آئے تو استاد نے ہر ایک سے پوچھا. جب وہ پوچھ رہا تھا تو اسے خیال آیا کہ میں نے ان کی گنتی نہیں کی کہ آیا یہ پورے ہیں بھی، جو تعداد ہے اس کے مطابق آئے. تو گنتی کی تو ایک بچہ کم تھا. اس نے کہا ابھی تک ایک بچہ نہیں آیا. بہرحال ابھی وہ باقی بچوں سے پوچھ ہی رہا تھا تو اتنے میں وہ دیکھا کہ وہ بچہ چلا آ رہا ہے. لیکن بچہ جو ہے اس کا چہرہ اڑا ہوا ہے، بہت پشیمان ہے کہ کوئی اس کے ساتھ واقعہ پیش آ گیا. اب اس نے یہ اپنا ہاتھ جو تھا وہ پیچھے کیا ہوا تھا. اب وہ بچے نے اپنی مٹھی کھولی اور وہاں ایک فاختہ رکھ دی. فاختہ جو تھی استاد نے پوچھا کہ یہ تو زخمی ہے. اس نے کہا کہ جب میں اسکول آ رہا تھا کسی نے غلیل اس کو ماری، یہ زخمی ہو گئی، میں نے اس کو اٹھا لیا اور آپ کے پاس لے آیا ہوں کہ اس کا کوئی علاج کرے. تو استاد نے کہا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں. وہ جو قریب استاد گیا تو اتنے میں وہ فاختہ ختم ہو گئی. اب بچے پر کیا اثر ہوا؟ اس کی جو آنکھ تھی اس سے آنسو بہہ نکلا. استاد نے کہا کہ بچہ جیتا. یعنی یہ بچہ، اس نے کیا کیا؟ اس نے عملی طور پر بتایا کہ یہ اپنے اندر ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے. جانور کے ساتھ جو بچہ رکھتا ہے، حیوان کے ساتھ رکھتا ہے، یہ یقیناً انسانوں کے ساتھ بھی محبت رکھتا ہوگا. اس نے کہا کہ جہاں مجھے آپ کو بہت سی باتیں سکھانی ہے، وہاں مجھے آپ کو یہ بات بھی سکھانی ہے کہ ہم کس طرح مل جل کر رہیں، کلاس کے اندر کیسے گزارا کریں. جیسے ابھی حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھئی کمرے جو ہیں ان میں تعداد آپ جا کر دیکھیں. پہلے میں اسکول میں آیا ہوں اور ان کی کارکردگی کی تعریف کرتا ہوں. یہ ہمیشہ ہی یہ ورکشاپ جو یہاں اس ایریے میں ہوتی ہیں اس میں یہ بڑی لیڈ لیتے ہیں. جو بھی ہمارے مختلف پروگرام ہوتے ہیں اس میں یہ شامل ہوتے ہیں اور بڑی تندہی سے یہ ان پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں. کہ باقی بچے جو تھے استاد انہوں نے بھی کہا کہ ہاں جی کسی کو انعام ملنا چاہیے. تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ خواجہ صاحب نیک محمد صاحب ہمارے یہ اساتذہ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ جب آپ ذرا اس پر عمل کریں گے آپ کا ذہن اس کے مطابق خود رواں ہو جائے گا اور آپ اپنے گرد و پیش سے بہت سی چیزیں خود اکٹھی کر کے بچوں کو بتائیں گے. ہمارا مقصد یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ 12 دن، وہ تو وسائل کے مطابق ہونا ہے. پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی کتنے دنوں کے لیے ہم اپنے اساتذہ کو بلا لیں، کتنے دنوں کے لیے ہمارے اسکول بند ہو جائیں گے. کیونکہ بعض اسکولوں میں آپ کو پتہ ہے ایک ہی باقاعدہ ہم بھی کروا رہے ہیں، وہ اس میں 3 ہفتوں کا کورس ہوتا ہے. اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ جی پڑھائیں، لیکن وہ پڑھا نہیں سکتے ہو. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ اس میں ہمارا مقصد کیا کہ آپ کے دل میں ایک بات پیدا کر دیں، آپ کے ذہن میں ایک بات اچھی پیدا ہو جائے اور جب آپ اکیلے ہوں گے تو آپ سوچیں گے کہ مجھے یہ کرنا ہے. تو اس میں آپ کو کہ یہ جو انہوں نے مثال دی ہے یا انہوں نے یہ کہا یہ سرگرمی کراؤ، تو یہ میں تو گاؤں میں رہتا ہوں، میں تو کلی میں ہوں، کلی میں اس کی بجائے میں یہ کیوں نہ کرا دوں. بس یہی ہمارا مقصد ہے.
جب آپ کے ذہن میں عزیزو یہ بات آ گئی یا آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ دیکھو اتنے طریقے آ رہے ہیں، جس باہر کے لوگ بھی آ کر ہماری تعریف کر رہے ہیں، تو میں کیوں اسکول سے ادھر ادھر جاؤں، اسکول میں بیٹھوں چاہے جیسے بھی حالات ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد حل ہوا، مقصد تو آپ کو چھیڑنا ہے، چھیڑ خانی ہے۔ کہا کہ آپ میں سے کوئی ایسا بچہ ہے جو اپنے گھر سے گوری لے آئے۔ 3 بچے ہم نکلے جنہوں نے کہا ہم گھروں سے گوریاں لائیں گے۔ ہم اگلے دن ایک گوری لے آئے اور لا کر کیا جو اس عمر میں سمجھ ہوتی ہے، لا کر بچھا کر اوپر بیٹھے۔ 3 بچے گوریوں پر بیٹھے ہیں، باقی بچے نیچے بیٹھے۔ استاد آئے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ تو اکیلے بیٹھے، آپ اپنے کسی ساتھی کو بٹھا لیں۔ تو 1-2 ساتھی ہوتے ہیں، اور ساری کلاس کے نیچے بچھا دی اور ٹاٹ بن گئی۔ یہ وہ دور تھا جس کو ہم کہتے ہیں غلامی کا دور۔ اس وقت یہ صورتحال تھی، لیکن ایک بات کیا استاد جو تھا وہ بہت ہی کمیٹڈ تھا۔ کبھی اس استاد نے ہمیں نہ کہا کہ مجھے 12 روپے تنخواہ دو۔ استاد کیا کہتا تھا کہ جس وقت سورج نکلے گاؤں سے چل پڑا، پہنچ جاتے تھے اسکول، اور چھٹی جب پوری ہوتی تھی تو کھانا اپنا لاتے تھے، کھانا کھا کر شام تک استاد پڑھاتا تھا۔ ایک آنا فالتو وہ ہم سے نہیں لیتا تھا، کہتا تھا مقابلہ کرنا ہے، قوم بنانی ہے، قوم کیسے بنے گی؟ قوم اسی طرح بنے گی جب ہم سارے قربانی دیں گے، قربانی دیں گے، پھر اس کے لیے استاد جو ہے، میں اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ استاد بننا سب سے مشکل کام، میں قطعاً اس کو آسان نہیں کرتا، اس لیے کہ دوسروں کا سوچنا پڑتا ہے، اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے، دوسروں کا سوچنا پڑتا ہے۔ میں مارچ میں پہلی دفعہ لندن مجھے جانے کا اتفاق ہوا، وہاں میں نے ان کی درسگاہیں دیکھی۔ ایک درسگاہ میں گیا تو اس کا جو 2nd ہیڈ ماسٹر تھا وہ انڈین تھا، یعنی سکھ تھا۔ اس کو میں نے کہا کہ مجھے آپ اپنی کلاسوں میں لے چلیں، تو میں ان کی کلاسوں میں جاتا تھا، ان میں بچوں سے باتیں کرتا تھا، ان میں کوئی پاکستانی بچہ مل جاتا تھا، کوئی انڈین مل جاتا تھا، کوئی بنگلہ دیشی ملتا تھا، ان سے پھر میں بات کرتا تھا، اردو میں بات کرتا تھا۔ وہ بتاتے تھے، مسلمان بچے جو تھے ان سے میں نماز کا خاص طور پر پوچھتا تھا۔ بچیاں، ایک اسکول میں گیا وہ، انہوں نے کہا بچیاں جو ہیں یہ، میں نے کہا بالکل پاکستانی بچیاں، وہ بچیاں، اس بچی نے بالکل اس طرح اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا، بہت میں خوش ہوا۔ اس بچی کو میں نے بہت تھپکا، میں نے کہا یہاں بھی آپ نے ہماری آبرو رکھی ہے جی۔ پھر انہوں نے مجھے راؤنڈ لگایا، انہوں نے پھر ایکسرسائز بکس ان کی لا کر دکھائیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں۔ پھر بچیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی قرآن پاک ہم نے پڑھا، گھر میں ہمیں پڑھایا گیا۔ پھر میں مسجد میں گیا تو دیکھا کہ وہاں بچے جو ہیں پینٹیں پہنے ہوئے لیکن سب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اس اسکول میں نے کہا کہ ذرا راؤنڈ لگائیں، تفریح کا وقت تھا، تو ایک کلاس میں دیکھا کہ استانی بیٹھی ہوئی 3-4 بچوں کو پڑھا رہی ہے۔ میں نے اس استانی سے پوچھا، وہ انگلش لیڈی تھی اور بچے یعنی دوسری کمیونٹی کے تھے، ہماری کمیونٹیز کے تھے، تو اس سے میں نے کہا کہ آپ ان بچوں کو کیوں پڑھا رہی ہیں تفریح کا وقت؟ اس نے کہا کہ کمزور۔ میں نے کہا یہ کمپلشن ہے کیا، کسی پابندی کے تحت آپ پڑھا رہی ہیں؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا ٹیوشن ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر کیوں پڑھا رہی ہیں؟ اس نے کہا ایک جذبہ ہے میرا، میں اپنی کلاس میں کسی بچے کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے میرے پاس اور ٹائم نہیں ہے۔ میں نے ریسیس میں ان بچوں کو کہا کہ تم میرے پاس بیٹھو اور میں سرگرمی کرا رہی ہوں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے اسکول صبح لگتے ہیں 5 بجے تک چلتی، وہاں تصور نہیں ہے یہ ہوم ٹاسک، گھر کا کام نہیں دیا جاتا، وہیں سارا کام ختم کر کے آتے ہیں، وہیں کلاس روم کے اندر چیزیں اپنی رکھ آتے ہیں۔ وہ بھی میں نے ان کی چیزیں دیکھی، تو میں نے اس سے یہ کہا کہ چونکہ آپ بھی انڈیا کے ہیں تو یہ تو وہ دور تھا جب ہم اور آپ پڑھتے تھے، تو اس وقت استاد ایسے ہی، اور آج بھی ہمارے پاس، میں نے کہا میرے صوبے میں تو اب بھی جو اب بھی اس نظریے کے جو یہ نہیں مانتے کہ کیا ہمیں ملے گا، وہ کہتے ہیں کچھ کام کریں۔ اس نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ میں نے کہا کہ چیز یہ ہے، یہ پرانے استادوں میں بہت زیادہ تھی، اب بھی استادوں کے اندر یہ چیز ہے، لیکن آپ ذرا دیکھ لیجیے کہ استاد جو ہے نا، جب وہ اپنے آپ کو استاد بنا لیتا ہے تو پھر اس کی عظمت ہے۔ تو اب آپ سے گزارش، بار بار ایک دفعہ نہیں، اگر 100 دفعہ کہیں تو 100 دفعہ گزارش کروں گا کہ جو کچھ آپ نے یہاں سے لیا ہے
اس کو جا کر اپنی کلاس میں شروع کر دیجیے. آپ کی چیز ہو جانی چاہیے اور آپ کی چیز نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس میں اضافہ ہو جانا چاہیے. اور مجھے اس میں بالکل یقین ہے کہ آپ اضافہ کر لیں گے کیونکہ آپ نے ماحول کے مطابق رہنا ہے. وہاں آپ نے چیز دیکھ لینی ہے, دیکھ کے اس کے مطابق بچے کو بتا دینا. ہمارے بچوں میں نے ان کی وہاں ان کے ہاں ایک سائنسی نمائش ہو رہی تھی, وہاں بھی میں گیا. میں نے کہا دیکھوں بلا کوئی چیز مجھے وہ سب سے میں نے ان کے ڈسکس کی, بچوں سے ملا, بچیوں سے ملا, ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا. جو آئیڈیا ہم یہاں بچوں اور بچیوں کو دیتے ہیں وہی ان کے وہاں تھا. کیا کہ بھئی وہ بچی کھڑی ہو کر بتا رہی ہے کہ یہ میں نے اس طرح بنایا, بچہ کھڑا ہو کر بتا رہا ہے کہ یہ میں نے اس طرح بنایا. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا جاتا ہے اور سرگرمی جو ہوتی ہے وہ صرف بڑے ہی نہیں کرتے. بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں, پھر ایک ہم اور دورے پہ گئے تو وہاں لوگ کہتے تھے کہ آپ نے یہ تو استاد بنا دیتی. میں نے کہا چلیے استاد ہی بنا دیتا ہے, لیکن ایکسپلین کون کرتا ہے؟ اگر وہ بچہ کھڑا ہو کر تشریح کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس استاد کا کریڈٹ ہے کہ اس نے خود چیز مدد کی بچے کی, اس سے چیز تیار کرائی, پھر بچے کو اس طرح تیار کرا دیا کہ اب بچہ کھڑا ہو کر بتا رہا ہے. پہلے اگر اس کو مدد کی ضرورت ہے, کوئی بچہ بھی پہلے ہی دن بہت اچھا مقرر نہیں بن جاتا, مقرر بنانا پڑتا ہے, اس کی مدد کرنی پڑتی ہے. جب آپ سے ہم کہتے ہیں کہ رپورٹ آپ نے پڑھ لی ہے تو آپ ایسا کر لیں کہ اپنے استاد کو دکھا دیں, کوئی اس میں لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے. تو یہ کیوں یہ چیزیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی معیوب نہیں ہے. ایک دوسرے سے مشورہ کر لینا, ایک دوسرے سے بات کر لینی, ایک دوسرے سے پوچھ لینا, یہ بڑی اچھی بات. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کورسز ہیں خواجہ صاحب نے بہت ہمت کیا اور بہت تیزی سے انہوں نے کورسز کرائے ہیں. اب انہوں نے پہلے بہت کم اس پروجیکٹ کے تحت اساتذہ نے ٹریننگ حاصل کی تھی, اور انہوں نے تو کئی گنا اس کو آگے بڑھا دیا. یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں, ان کے ساتھی بھی, اور جہاں یہ ہو رہا ہے اور جنہوں نے کورس کرایا, اور آپ سب سے زیادہ آپ کو میں اس لیے کریڈٹ دیتا ہوں کہ اصل میدان میں آپ لوگ ہیں. اور اگر آپ نے اس کو اٹھا لیا, اور اللہ کے فضل سے آپ جوان ہیں, عمر ایسی ہے کہ اس عمر میں جس چیز کو آپ نے اٹھا لیا اس کو اللہ کے فضل سے آپ کر گزریں گے, اور بس اس کو کر گزریے اور پھر دیکھیے کہ نتائج کیا نکلتے ہیں. جو میں نے بات ابھی کہی کہ یہ بہت مشکل ہے یہ پیشہ, یہ پھر کیسے مقدس بنتا ہے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ سب کو لے کر ساتھ چلنا چاہیے. استاد کون ہے جو سب کو لے کر ساتھ چلے, اور پھر یہ استاد اگر بچے کو خود دیتا ہے کوئی چیز علمی اعتبار سے تو وہ احترام کرتا ہے. احترام آپ کسی قانون کے ذریعے سے نہیں کرا سکتے. احترام کرایا جاتا ہے جب ہم بچے کو کچھ دیتے ہیں علمی اعتبار سے, پھر بچہ وہی عزت کرتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ مقدس پیشہ کیسے بنتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی ابتدا اقرا سے, پڑھ سے, اور پھر جن کی خاطر یہ کائنات بنی ہے, جو امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, علم سیکھو اور سکھاؤ. علم سیکھو اور سکھاؤ. یہ نہیں کہا کہ اس عمر تک سیکھو, کہا علم سیکھو اور ساری عمر سیکھتے رہو, سکھاتے رہو. لہذا یہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے یہ ہماری اپنی, اس کو سیکھنا ہے, سکھانا. بس جب آپ نے یہ نظریہ رکھ لیا اب پیشہ مقدس ہو گیا, اب سارا کام اٹھنا بیٹھنا نیکی میں شامل ہو گیا. بس اتنی ذرا سی بات پر آپ دیکھ لیجئے کیا سے کیا چیز بن گئی. تو اب آپ ہم سب نے اسی پر عمل کرنا ہے کہ ہم علم سیکھنے اور سکھانے والے بن جائیں. جو کچھ آپ نے یہاں حاصل کیا مجھے یقین ہے کیونکہ میں بہت خوش ہوا ہوں آپ کی اس رپورٹ سے اور آپ کی کارکردگی سے, اور اسی طرح اس کو لے جائیے. پہلے بڑی مشکلات ہوتی ہیں, ہر چیز میں مشکلات, لیکن وہ رفع اسی طرح ہی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے جو باتیں ہم نے کہیں, اور تاکہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں تبدیلی آئے, وہ پہلے سے بہتر ہو, اور ہم سارے کے سارے سرخرو ہو سکیں. بوال ہے نا, چاہتا ہوں جو آپ تک پہنچ جائے تھی. تو ایک شعر میرے ذہن میں آیا, اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. پھول تو پھول ہیں, کانٹوں میں بھی خوشبو جاگے. پھول تو پھول ہیں, پھول تو پھول ہیں, کانٹوں میں بھی خوشبو جاگے.
तुम कभी अपने ख्यालात बदल कर देखो। आज सूरज ने एक दिए से कहा रोशनी लो, नगर नगर जाओ। आपने तो आप नगर नगर फिरना है, इसलिए आज सूरज ने एक दिए से कहा रोशनी लो, इल्म की रोशनी, नगर 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 जनाब डॉक्टर मोहम्मद कौसर साहब के ख्यालात सुने और जैसे उन्होंने दुआ की और हम सब ने आमीन कहा कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हमने जो कुछ हासिल किया है, जो कुछ सीखा है, वो उन बच्चों तक, उन मासूमों तक, उन औरतों तक पहुँचाए जिनका हम सब के हक बनता है और वो सब हमसे तकाजा करते हैं कि हम उनकी आबियारी करें और ऐसी आबियारी कि वो मुस्तक़बिल में हमारे लिए सायेदार और तनावत रख बने और हम उनके फल से मुस्तफ़ीद हो। आखिर में मैं जनाब से गुजारिश करता हूँ कि हम तकरीर के कोर्स के इख्तिताम में असनाद देते हैं, अगर तकलीफ न हो तो ये आप दस्त मुबारक से अब्दुल अजीज साहब, अब्दुल्ला जान साहब, सुल्तान गुलाम हैदर साहब, अमानुल्लाह साहब, मिस्टर खुदा बख्श साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, ये दस्तक रह गए खान साहब, अच्छा नजीर अहमद के चिपे पर, अब्दुल गफूर साहब, अली अकबर साहब, नजीर अहमद खानजी वाले, मोहम्मद हनीफ साहब, अब्दुल खालिक साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब, पीर बख्श साहब, मोहम्मद सुल्तान जदून साहब, नबीदार साहब, वो जो चीज आगे करते जा रहे हैं उस वक्त हम अपने आप को समझते हैं कि अल्लाह का बड़ा करम है, उसने हमें ईमान जैसी नेमत, बहुत बड़ी नेमत से सरफराज। वैसे इनके यहाँ कानून की बालादस्ती है, सब एक कानून के तहत चल रहे हैं। में बैठता है एक बात ना, वो आगे पहुँचाता है, वो माशरे में ये छोटी छोटी बातें बखेरता चला जाता है, वो दूसरों के लिए रोशनी का मीनार बन जाता है। होता तो वो एक है लेकिन रोशनी का मीनार बन जाता है। अच्छे उस्ताद की बात कर रहा हूँ ना, अच्छा उस्ताद चाहे किन्नी में बैठा हो वो रोशनी का मीनार है, दूसरों को अच्छी बातें सिखाता चला जाता है। तो रोशनी का मीनार बनने के लिए पहले उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप पर जबर करना पड़ेगा, बहुत सी बातें खुद अपनानी पड़ेंगी। जब खुद अपना लेगा, अपनी जिंदगी में ले आएगा, फिर उससे दूसरों तक भी वो बातें पहुंच जाएंगी। अपने आप को देखिए कि हम तो दूसरों को कह रहे हैं तो गलत काम नहीं कर रहे, इसमें यह कि गलत काम करना, इल्जाम दूसरों पर डालना, खुद को बड़ी जिम्मा समझे। आप अपने माशरे का तजिया कीजिए, आपको ये बात
اپنی کمزوری کو محسوس کرنا، اپنی غلطی تسلیم کرنا، اعلیٰ ظرفی کی علامت کرنا۔ اس کی میں سمجھتا ہوں تشریح کی ضرورت لے لیں، آپ سب کبھی سمجھتے ہیں۔ علم کو تازہ رکھے، پیشہ ورانہ صلاحیت، جماعت پابندی سے، پابندی سے یہ ہے کہ کلاس پابندی سے نہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اور جب آپ کو موقع ملے، جیسے اب آپ کو موقع ملا ہے، تو یہ ہے کہ یہاں آ کر آپ اپنے علم میں اضافہ کر لیں، جب موقع ملے اس میں کر لیں۔ جب ایسے دور آدمی رہتا ہے، جب بھی کسی اچھے ساتھی سے ملتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، تو مواقع ملتے ہیں، جو بھی موقع ملے چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے استفادہ ضرور کریں۔ قرآن اخبار بھی میرے نزدیک کا آرام ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اتنی بات آپ کو مل جائے گی۔ یہ بھی ہے کہ طالب علموں کے مسائل کو سمجھے اور حل کے لیے اپنی سی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کے مسائل حل کریں، پہلے سمجھیں، سمجھ کر آپ دیکھتے ہیں یہ بچہ کمزور ہے، اس کی کمزوری کی وجہ کیا ہے۔ اساتذہ اکرام، آج ڈاکٹر صاحب کی اچانک آمد ہمارے لیے باعث مسرت ہے اور ہماری حوصلہ افزائی